دیکھ رہے ہیں جمال الدین پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین شیخ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید اقبال ہاشمی. آج کے پروگرام میں ہم آزاد کشمیر کے مسائل اور سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے. سر آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ نسرین. آزاد کشمیر حکومت کے مستقبل کے حوالے سے جو ہے نا سوال ہر فرد آزاد کشمیر کا جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہے. نہ صرف پوچھ رہا ہے بلکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہر بندہ حکومت کے مستقبل سے مایوس کیوں ہے. چونکہ یہ مخلوط حکومت ہے اور مخلوط حکومت میں تمام جماعتیں شامل ہے. اس میں اپوزیشن کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. 2-3 ممبران اسمبلی پر مشتمل اپوزیشن ہے اور 48-49 ممبران جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں. اتنا ہیوی ویٹ حکومت ہے کہ وہ اپنا بوجھ جو ہے نا وہ اٹھانے سے قاصر نظر آ رہی ہے. چونکہ گورنمنٹ کی جو پروگرس ہے، کارکردگی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس حکومت کا مستقبل کیا ہے، یہ کتنا عرصہ چلے گی. چونکہ پاکستان میں سیاسی حالات بدل گئے ہیں. وہاں الیکشن ہونے والے ہیں. 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں یقیناً ایک نئی حکومت منتخب ہوگی اور جس پارٹی کی حکومت پاکستان میں منتخب ہوگی اس کے اثرات آزاد کشمیر پر بھی مرتب ہوں گے. اور لوگوں کا عام تاثر یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان میں بنے گی وہ اپنی عام خیال حکومت آزاد کشمیر میں بھی بنائے گی. اس لیے اس حکومت کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ وابستہ ہے. یہ بتائیں کہ جو مسلم لیگ نون کے ایک اجلاس ہوا ہے، اہم اجلاس ہوا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ایک مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی اور مرکزی عہدیداران کا اجلاس جو ہے 2 روز پہلے اسلام آباد میں منعقد ہوا ہے. اس اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں ان سے سب سے پہلے حلف لیا گیا ہے کہ وہ اس اجلاس کی کوئی تفصیل باہر نہیں نکالیں گے. حلفاً ایک بندے کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس اجلاس کی کوئی بھی بات باہر نہیں کریں گے. تو اس لیے زیادہ تر باتیں جو ہے نا اس اجلاس کی وہ مفروضوں پر مبنی ہیں. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کی بات ہوئی ہوگی. تو اندازہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت میں مسلم لیگ نون کے رہنے یا چھوڑنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے. اور میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تحریری طور پر سفارشات بھیج دی گئی ہیں. فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے کہ حکومت میں رہنا ہے یا حکومت سے باہر نکلنا ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر کی جو رائے ہے وہ اکثریت لوگوں کی حکومت سے نکلنے کی ہے. چند ممبران اسمبلی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ رہیں اور یہ حکومت چلتی رہے. ممبران اسمبلی کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے عام کارکن ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں جو الیکشن لڑے ہوئے ہیں، ان کی اکثریت اور جماعتی عہدیداروں کی اکثریت جو ہے وہ حکومت سے باہر نکلنا چاہتی ہے تاکہ پارٹی کو بچائیں، اپنے نظریے کو بچائیں اور لوگوں کے حقوق کی بات کر سکیں. پاکستان کے بعد آزاد کشمیر میں انتخابات دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک سوچ ایسی موجود ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس طرح کی ایک سوچ موجود ہے جی کہ پاکستان کے انتخابات کے فوری بعد جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی عام انتخابات کروائے جائیں. چونکہ 2021 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ فری اور فیئر نہیں تھے اور آزاد کشمیر میں فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے ایک نمائندہ حکومت منتخب کی جائے جو مقامی مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر اور جی بی کی جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. خصوصاً سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کے بعد جو ہے نا وہ آزاد کشمیر اور جی بی کے مستقبل کا سوال جو ہے نا بہت اہمیت اختیار کر گیا اور ابھی یہاں نمائندہ حکومتوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. یہ بتائیں کہ مزید انوار الحق کو کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انوار الحق صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران انہوں نے اسلام آباد میں بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں اور جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں ہر ایک ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ آپ بہتر بنائیں. انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ گفتگو بہت اچھی کر دیتے ہیں اور اس گفتگو کا نتیجہ ہے کہ وہ اس وقت تک وزیر اعظم میں، ورنہ عملاً ان کی حکومت ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی. عام آدمی کو اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ممبران اسمبلی کی حکومت ہے اور ممبران اسمبلی کی حکومت صرف ممبران اسمبلی کا خیال رکھ رہی ہے. عوام جو ہے نا وہ بے یار و مددگار جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں. بنیادی مسائل اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور بے چینی ہے، افراتفری ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. اس حکومت کا فائدہ صرف ممبران اسمبلی کو ہو رہا ہے. جاوید اقبال ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ آٹے کی جو قلت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں آٹے کا بحران جو ہے وہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ ایک خصوصی پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ آٹے کا بحران جو ہے نا وہ شروع ہوا. اصولی طور پر رمضان کے بعد جو ہے نا وہ قیمتیں آٹے کی جو ہے وہ برابر کر دی جانی چاہیے تھی، لیکن اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا چونکہ حکومت تبدیل ہو گئی تھی اور نئی حکومت نے یہ رسک نہیں لیا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اس وقت جو ہے نا وہ آٹے کی قیمتوں میں اتنا بڑا فرق ہے
جو مارکیٹ میں پرائیویٹ آٹا آ رہا ہے وہ 6300 روپے من ہے، اور جو محکمہ خوراک آزاد کشمیر دے رہا ہے وہ تقریباً 3200 روپے من ہے. یہ تقریباً ڈبل فرق جو ہے نا یہ پیدا ہونے کی وجہ سے آٹے کی طلب بڑھ گئی ہے. ہر بندہ اب سستا آٹا لینے کے چکر میں ہے. پھر ساتھ ہمارے آزاد کشمیر کے جو KPK کے علاقے ہیں یا پنجاب کے علاقے ہیں وہاں بھی آزاد کشمیر کا سستا آٹا جو ہے نا اس کی طلب بڑی ہے، اور راتوں کو یہ آٹا اسمگل بھی ہو رہا ہے. تو آٹے کی قلت کی بنیادی وجہ قیمتوں میں تفاوت جو ہے نا وہ ہے. یہ تفاوت ختم کرنی چاہیے تھی، لیکن حکومت جو ہے نا وہ ڈری ہوئی ہے. حکومتوں کا کام جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ حکومت فیصلہ کرنے سے قاصر ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اس وقت تک 12-13 ارب روپے کی جو ہے نا مقروض ہو گئی ہے حکومت آزاد کشمیر پاسکو سے. پاسکو نے پچھلے ماہ جو ہے نا گندم کی سپلائی بھی روک دی تھی، اور کچھ ادائیگیاں کرنے کے بعد جو ہے نا وہ گندم کی سپلائی بحال ہوئی ہے. آزاد کشمیر کے اندر مقامی گندم پیدا نہیں ہوتی. غذائی ضروریات تمام ہی پاکستان سے مہیا کی جاتی ہیں. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حکومت کو سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی بہت قیمت بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ساری قیمت ایک دفعہ نہ بڑھائیں، 2-3 قسطوں میں قیمتیں بڑھا دیں تاکہ مارکیٹ میں موجود پرائیویٹ آٹے اور سرکاری آٹے کی قیمتوں میں فرق ختم ہو اور لوگوں کی جو توجہ جو ہے وہ پرائیویٹ آٹے کی طرف بھی جائے. یہ بتائیں کہ جو بجلی کے معاملات ہیں یہ کیوں نہیں حل ہو رہے، قیمتوں کے جو معاملات ہیں؟ دیکھیں اس معاملے میں جو ہے نا ایک معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ آزاد کشمیر اور وابڈا کے درمیان ٹیرف کا معاملہ جو ہے نا وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا. جب یہ منگلا ریزنگ پروجیکٹ کا جو معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے آزاد کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعظم سردار سکندر یاتر خان کی درخواست پر آزاد کشمیر کے ساتھ بجلی اور منگلا ریزنگ کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے لیے مطلب اپنا خصوصی اختیار استعمال کر کے آزاد کشمیر کو 2 روپے 59 پیسے بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور باقی معاملات بھی انہوں نے اس وقت حل کیے تھے، اور یہ کہا تھا اس وقت کے چیئرمین وابڈا کو کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم نہیں دیں گے ان کے معاملات تو یہ انڈیا سے تو نہیں لے سکیں گے. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا رہا. 2 روپے 59 پیسے بجلی ملتی رہی. بعد ازاں جو ہے نا وہ جو بجلی فراہم کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ درمیان میں آئیں، ان کو بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو وہ آزاد کشمیر کو تو اسی قیمت پر دیتے رہے، لیکن وابڈا سے وہ جو ڈسکوز ہیں ان سے جو بجلی خریدتے رہے وہ اس کا ٹیرف الگ تھا. تو یہ ٹیرف کا معاملہ جو ہے نا آزاد کشمیر حکومت جو ہے نا وہ طے کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اب آزاد کشمیر حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ جو پیداواری لاگت ہے اس پر بجلی خریدیں گے. پیداواری لاگت میں بھی 9-10 روپے یونٹ بجلی بنتی ہے. تو اگر یہ معاملہ پیداواری لاگت پر حکومت پاکستان یا وابڈا مان جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ حل ہو جائے گا، بصورت دیگر یہ معاملہ اسی طرح چلے گا. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو حکومتی معاہدہ ہوا ہے اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو اس کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے یا جو سوشل میڈیا پر جو معاہدہ وائرل ہوا ہے اس میں تو یہ بجلی کی قیمتوں والا جو معاملہ ہے نا یہ ابھی زیر التوا ہے. باقی معاملات جو ہے نا انہوں نے کہا کہ سارے معاملات مطالبات پورے ہو گئے. اب وہ ایکشن کمیٹی بتا سکتی ہے کہ ان کے باقی معاملات کیا تھے. اور یہ جو اصل معاملہ ہے بجلی کی قیمتوں کا وہ ابھی تک اسی طرح ہے، لیکن یہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے. 2 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے دوران احتجاج تو جاری رہے گا. بجلی کے بلات وغیرہ بھی نہیں جمع کروائے جائیں گے، اور 2 ہفتے کے بعد حکومت جو ہے نا وہ ٹیرف کے معاملے پر حکومت پاکستان کے ساتھ وابڈا کے ساتھ نظر ثانی کرے گی اپنے اس پچھلے ٹیرف پر. تو پھر جا کر یہ معاملہ یکسو ہوگا. یہ بتائیں کہ دورہ وزیر اعظم جو پاکستان کا تھا 2 روزہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ جو ہے وہ ایسے موقع پر کیا گیا جب سپریم کورٹ آف انڈیا نے 370 اور 35A کے حوالے سے جو ہے نا جو اپیلیں دائر کی گئی تھی وہ خارج کر دیں اور وہ ہندوستانی حکومت کے فیصلے کو درست قرار دیا. تو اس کے بعد جو ہے نا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی تھی، اور ہندوستان کی جانب سے جو ہے نا کشمیر پر ناجائز قبضے کا جو معاملہ تھا وہ جسٹیفائی ہو گیا. کہ اس سے پہلے انڈیا یہ کہتا تھا جی کہ یہ الاغ کیا ہوا ہے مہاراجے نے. تو اس کے بعد اس فیصلے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے جی کہ ہندوستان کا جو ہے نا کشمیر پر ناجائز قبضہ ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر میں آ کر یہاں بیٹھ کر جو گفتگو کی ہے اس کا ذرا پیغام اچھا گیا ہے. آزاد کشمیر میں بھی تھوڑی سی بد اعتمادی ختم ہوئی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اس حوالے سے اچھا پیغام کیا گیا. حکومت پاکستان یا پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے معاملے میں ان کے ساتھ ہے. جی سال 2024 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سال 2024 جو ہے نا وہ پاکستان میں عام انتخابات کی وجہ سے انتہائی امید کا عمل ہے.
پاکستان میں عام انتخابات کے نتیجے میں ایک نمائندہ حکومت منتخب ہوگی جو پاکستان کے معاشی مسائل اور سیاسی مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی، اور ہم ان انتخابات کو اور 2024 کے سال کو جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے بہت پر امید ہیں اس حوالے سے کہ اس سال کے دوران پاکستان کے مسائل کم ہوں گے، اور جب پاکستان کے مسائل کم ہوں گے، وہاں معیشت بہتر ہوگی، دیگر معاملات حل ہوں گے، تو آزاد کشمیر کے بھی اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ توقع رکھنی رہی ہے، امید رکھنی چاہیے کہ 2024 کا سال جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج حالات حاضرہ کے پروگرام میں ہم نے سیاسی اور عوامی مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کی۔ آئندہ کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔